سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تعزیت کے متعلق حدیث ہم پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی کہ آپ کا نواسہ وفات پا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی طرف سلام بھیجا اور تسلی اور تعزیت کا پیغام بھیجا۔ تعزیت کے الفاظ انا للہ و انا الیہ راجعون کی ہے۔ ہم بھی اللہ کے اور ہم نے اللہ کی طرف پلٹ جانا ہے۔ اور تعزیت کے الفاظ یہ دعا بھی ہے، ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطی، جو لیا ہے وہ اللہ کا تھا، جو دیا ہوا ہے یہ بھی اللہ کا ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر چیز کا اللہ کے نزدیک ایک مقرر وقت ہے۔ فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، آپ صبر کریں اور آپ اجر کی امید رکھیں۔ تعزیت عربی زبان کا لفظ ہے جس کا ترجمہ ہے تسلیہ، تسلی دینا، حوصلہ دینا، ڈھارس دینا، دل بڑا کرنا، غمگین کے غم کو کم کرنے کی کوشش کرنا۔ یہ مسلمان کے حقوق میں سے ہے کہ اس کے یہاں اگر وفات ہو جائے تو اس کے غم کو شیئر کیا جائے۔ ابتداءً اہل میت کے لیے کھانے کا بندوبست کیا جائے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی بذریعہ جبریل علیہ السلام کہ تبوک کی جنگ میں سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی، ان کی شہادت ہو گئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم شغلهم الحزن، جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانے کا بندوبست کرو، غم میں وہ مصروف ہو گئے ہیں۔ تو تسلی دینے کی صورتوں میں ایک یہ بھی ہے کہ میت کے گھرانے کے لیے کھانے کا بندوبست کیا جائے جس میں تکلفات سے اجتناب کیا جائے اور جس میں قرب و جوار کے، برادری کے، ہمسائیگی کے آنے جانے والے لوگ شرکت سے اجتناب کریں۔ یہ کوئی دعوت نہیں ہے کہ جس کے لیے باقاعدہ دعوتیں دی جائے اور اہل میت کے یہاں آ کر لوگ کھانے کھا جائیں۔ یہ صدمے کی صورت ہے۔ متاثرین ہیں جو بس انہیں ان کے صدمے کے پیش نظر کھانا میسر کر دیا جائے تاکہ وہ کسی نقاہت کا، کمزوری کا، مرض کا شکار نہ ہو جائے۔ ہم نے پیچھے ذکر کیا ہے ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کا طریقہ تھا، میت کو دفن کرنے کے بعد جب گھر کے خاص لوگ گھر آ جاتے اور ارد گرد کے ہمسائے اور برادری کے لوگ وہ واپس چلے جاتے تو آپ وہ کھانا ایک حلیم نوعیت کا یا دلیے کی طرح کا ایک کھانا تھا، بھیس، وہ تیار کرا کے ایسے ہی ہڈیاں میت کے گھرانے کی طرف پہنچا دیتی تھی تاکہ وہ لوگ کھا لیں۔ ہم اس حوالے سے یہی عرض کرتے ہیں کہ آپ اہل میت کے لیے کھانا بنائیں تو تکلفات سے اور موجودہ جو رسمی صورتیں ہیں ان سے آپ بچنے کی حد الامکان کوشش کریں۔ کھانا بنائیں، اہل میت کے یہاں پہنچا دیں اور اہل میت میں سے جس کو بھوک ہے، جس کو طلب ہے،
मखसूस जगह पर जाए, अपने ज़रूरत का डाले खाए, तो वापस आ जाए। बाकायदा कोई दस्तरखानों का बिछना, कौरमों की खुशबुओं का आना, बर्तनों का खड़कना, खुशी की एक सूरत का पैदा होना ठीक नहीं है। सहाबा कराम कहा करते थे, बुखारी वगैरह में आया है कि मैयत वालों के घर जाकर खाना खाना हम नियाह में यानी ममनुआ गम मनाने की सूरत में हम रसूलुल्लाह के ज़माने में समझा करते थे कि ये नाजायज़ नोहा है कि मैयत वालों के यहाँ जाकर खाना खाया जाए। और ये जो खाना खिलाना है ये कोई कर्जा भी नहीं होता है, तकल्लुफ़ात से इख्तिलाफ किया जाए, ये कोई कर्जा नहीं है। मतलब ये है कि जिसने खिलाया है तो वो उसका हक नहीं बन गया कि कभी उसके यहाँ खुदा ना खास्ता सानिया हो तो फिर जिसने खाया था वो अब और में की दो देखें एक देख वहाँ पहुँचा। ये कोई कर्जा नहीं है, ये अल्लाह के रास्ते में खर्च करना है अल्लाह की रज़ामंदी के लिए। ये कोई होटल नहीं खोला हुआ किसी ने कि वो इसको कैश करता रहे या खाना खिलाने पर मुआवजे लेता रहे या खाने के बदले खाने की तवक्को रखे, नहीं, ऐसा नहीं है। अव्वलीन हक उन लोगों का बनता है जो अहले मैयत के करीब तरीन रिश्तेदार हैं। अगर वो कर दें तो अल्हम्दुलिल्लाह, वो ना करें तो हम साए या गिरद वाले अक़रब फ़ल-अक़रब वो इस ज़िम्मेदारी को अदा करें। बहरहाल अहले मैयत के लिए खाने का बंदोबस्त करना इंशाअल्लाह ये पसंदीदा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है। यहाँ दो बातें समझने की हैं। एक ये कि इसके बावजूद कि अहले मैयत के लिए दूसरों को हुक्म है कि वो खाने का बंदोबस्त करें, अहले मैयत अगर खुद घर में चूल्हा जला लें, कोई चाय बना लें मरीज़ के लिए, कोई दूध गर्म कर दें, कोई खाना गर्म कर दें, कोई खाना पका लें, तो शरअन कोई ममानियत नहीं है। हत्ता कि मैयत घर में भी पड़ी हो तब भी शरअन ऐसी कोई सरीह दलील मेरे इल्म में नहीं है जो ये कहती हो कि ख़बरदार जब तक आपके घर पे मैयत पड़ी है आपके घर में चूल्हा न जले, आपके घर में सालन न बने, आपके घर में दूध गर्म ना हो, आपके घर में मरीज़ दवाई न खाए। ऐसी कोई ममानियत की दलील नहीं आई है। मंजर यकीनन ये बुरा है, मंजर यकीनन ये इस्लामी मुआशरे की अखलाकियात के मुनाफी है। मुस्लिम मुआशरे की अखलाकियात इस दर्जे पर होनी चाहिए कि अहले मैयत का इतना तो ख्याल रखा जाए कि उनके सदमे को बांट लिया जाए। अब भी वो सब्जियां खरीद रहे हों, वो सालन रोटियां बना रहे हों, तो ये मुनासिब नहीं है। ये मौका है कि उनके साथ हमदर्दी की जाए और उन्हें उनके हाल पर ना छोड़ा जाए। इस्लाउल जाफर अताब। लेकिन अगर बिलफर्ज कोई भी नहीं करता, या जो मौजूदा हालात हैं अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए, दीनी तरबियत के हवाले से भी अफसोसनाक और माली हैसियतों के एतबार से भी ये अफसोसनाक हैं। फिर तकल्लुफ़ात ने जो जायज़ राहें हैं उन राहों को भी मसदूद कर दिया है कि खाना पकाने वाला भी सोचता है कि अब मैं दो देंगे तो पका नहीं सकता, 15-20 हज़ार कैसे खर्च करूं। अहले मैयत के लिए तो 2 किलो सब्ज़ी और 1 किलो उसमें चिकन डाल दिया जाता तो उनके लिए काफ़ी था, सारे दिन के खाने के लिए काफ़ी था। अब पकाने वाला इस परेशानी में होता है कि मैं पकाऊं तो मुझे 200 बंदों का बंदोबस्त करना पड़ेगा, सब आएंगे, खाना चलता रहेगा। तो वो इस लिहाज से सच्चा है। उसे कहा जाए कि घर के 15 अफराद के लिए बना दे तो वो तो साल 2-3 मरतबा बना सकता है। लेकिन जब वो ये देखता है कि मैं 300 बंदों के लिए, 200 बंदों के लिए खाना बनाऊंगा, तो वो भी फिर हाथ खड़े कर लेता है। ये शर्मिंदा कुन सूरत हाल है।
اور پریشانی کی بات یہ ہے کہ یہ مسلم معاشرے میں اس طرح کی سطحیت ہے جو دیکھی گئی ہے، اللہ کی پناہ۔ اور ہم میتوں کے یہاں قرب و جوار میں، شہروں میں مالی حیثیت لوگوں کی کچھ نسبتاً بہتر ہوتی ہے، کچھ وسائل زیادہ ہوتے ہیں، لیکن جب ہم دیہی علاقوں کی برادریوں میں جاتے ہیں تو ہم یہ تقریباً ہر فوتگی پر اس بات کو شدت سے محسوس کرتے ہیں۔ بندہ کھانا بنانا چاہ رہا ہوتا ہے اہل میت کے لیے، وہ منتظر ہوتا ہے کہ جانے والے چلے جائیں، کیونکہ وہ سب کو نہیں کھلا سکتا، وہ سب کو نہیں کھلا سکتا، اور آئے ہوئے منتظر ہوتے ہیں کہ کب دیگ آئے اور وہ اس کی فکر اتار کر پھر جائے۔ اس انتظار میں واقعاتی پریکٹیکل مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میں مثالیں دے سکتا ہوں لیکن میں نہیں دینا چاہتا۔ یہ پریشانی کی بات ہے، اور ایسا بھی دیکھا گیا کہ پکانے والے نے میت کی صورت میں اس نے 2-3 دیگیں چاولوں کی بنا دی کہ چلو بڑی ساری برادری ہے، باہر کے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں، باہر والے چلو کھا لیں۔ اور دیکھا گیا کہ باہر والے ویسے ہی ٹھہرے رہے، اور جو اہل علاقہ تھے اس دن انہوں نے کہا کہ آج کھانا پکانے کی کیا ضرورت ہے، دیگیں تو فلاں صاحب بنوا رہے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جب بٹوارے ہوئے تو یہ کیا باتیں ہیں، یہ کیسی اخلاقیات ہے، یہ کون سی تربیت ہے؟ کیا مسلمان کو یہ لگتا ہے کہ وہ اپنے زور پر اپنا رزق حاصل کرتا ہے؟ جو رب روزانہ 3 مرتبہ اسے کھلاتا ہے، وہ اس ٹائم کا کھانا اسے نہ کھلاتا ہے، حق تلفی میں کیا فائدہ ہو؟ اخلاقی گراوٹ دکھا کر کیا ملا؟ مسافر جو چلا لاہور سے اور وہ واپس ہوٹل پر جا کر کھانا کھائے، یہ کتنی شرمندگی کی بات ہے۔ خرچ کرنے والا شرمندہ ہوا کہ اس نے 10, 20, 30 ہزار روپے اپنے ادھار اٹھا کے جیسے اس نے خرچ کیے، پھر بھی اسے شرمندگی کے سوا کچھ نہ ملا کہ مہمان جو بھی بولا اس نے کہا ہم نے تو نہیں کھایا، ہمیں تو کھانا نہیں ملا۔ اجتناب کرنا چاہیے۔ بالخصوص میں ہمیشہ اپنے شاگردوں سے بھی کہتا ہوں اور احباب سے بھی کہتا ہوں، اجتماعی معاملات میں، اجتماعی دعوتوں میں، اجتماعی موقعوں پر ہماری جو ظرف اور اخلاقیات کی جو کیفیتیں ہیں، ان کا امتحان ہوتا ہے۔ ان موقعوں پر ہر بندہ قربانی دینے کے لیے تیار ہو کہ کہیں میزبان کے لیے شرمندگی نہ ہو، اضافی بندوں کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر محسوس کرے کہ دسترخوان پر زیادہ وسعت نہیں ہے، وہ اپنا ہاتھ ذرا کمزور کر کے رکھے، جیسے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہ چلو مہمان کھا لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی کسر رہ گئی، گھر جا کے وہ اپنی طلب کو پورا کر لے گا۔ اس طرح کی اعلیٰ ظرفی دیکھنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں تو افطاریوں پر جھگڑے ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہماری سوچوں کو بلند فرمائے۔ شدت سے افطاری کے پروگراموں میں یہ محسوس کرتے ہیں کہ کچھ احباب وہ داعیوں، علماء اور مدرسین کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، جہاں جی ہاں کوئی پروگرام ہوگا، کچھ افراد آپ کے حلقہ احباب میں قریب آپ کے قریب رہنے کی کوشش کریں گے کہ داعی کی ضیافت ذرا بہتر انداز سے کی جائے گی، تو چلو اس کے قریب رہنے کی صورت میں ہاتھ اچھا پڑ جائے۔ اب یہ بندہ اگر یہ معاشرہ بھی ہو، تہجد گزار بھی ہو، پوری داڑھی بھی اس نے رکھی ہوئی ہو، اور اس کے ساتھ کسی کالج کا پروفیسر بیٹھا ہو، کتنی منظر میں اور شہرت میں کتنی تلخی پیدا ہو جائے گی، کتنی پریشانی پیدا ہو جائے گی۔
نہیں نہیں، جب اللہ اپنا کرم فرمائے اور ہمیں دین کی سمجھ دے دے اور ہمیں باشرہ بنا دے، ہماری شکل صورت لباس حلقہ احباب وہ پابند شریعت لوگوں والا ہو، تو ہمیں پھر اپنی اور دینی لوگوں کی شہرت کا لحاظ رکھ کے اپنے قدم اٹھانے چاہیے، تاکہ ہم بری مثال نہ بنے۔ لوگ معاف نہیں کرتے، لوگ معاف نہیں کرتے، وہ آپ کے سامنے یا میرے سامنے آپ کے سامنے کہیں یا نہ کہیں، وہ تبصرہ ضرور کرتے ہیں، گھر جا کے کرتے ہیں، دوستوں احباب میں کرتے ہیں، دوستوں احباب میں کرتے ہیں۔ ایسے تبصرے کرانا اور اس ذریعے سے دینی لوگوں کا اور نمازیوں کا بدنام ہونا یہ پریشان کن ہے، اور ہم اعتراف کرتے ہیں کہ اس طرح کی عادات ہم دعوتی پروگراموں میں اکثر دیکھتے رہتے ہیں۔ اس لیے ہمارے یہاں یہ معمول ہے نا کہ جلسہ ہے اور عالم کو بلایا ہے اور عالم ایک ہے، تو کھانا بنانے والا 15-20 بندوں کا کھانا بنائے، ہے نا؟ یہ کیوں 20 بندوں کا کھانا بنا رہا ہے؟ تو سزا ہے اسے، وہ اس لیے بناتا ہے، اسے پتہ ہے یہ تو اس کی اعلیٰ ظرفی ہے نا کہ اس نے اضافی انتظام کر دیا، اس کی یہ اعلیٰ ظرفی ہے، اس نے اضافی انتظام کر دیا یا اس کی مالی وسعت ہے، لیکن وہ یہ تو جانتا ہے کہ اتنے سارے افراد ایک فرد کے ساتھ بلائے بن بلائے داخل ہو جائیں۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے یتیمہ وغیرہ میں ثابت کیا ہے کہ ایسے بن بلائے اگر آئیں تو دروازے پر بندہ کھڑا کریں اور ان سے کہیں کہ آپ مسجد میں تشریف لے جائیں، وہاں کھانا موجود ہے، یہاں صرف مہمان جو ہے باہر سے آئے ہوئے ان کے لیے انتظام ہے، آپ چلیں۔ ایسے پھر ایسے ہی اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ وہ درزی نے دعوت دی، کہا 5 بندوں کا کھانا بناؤں گا، آپ تشریف لے آئیے گا۔ چھٹا آپ کے ساتھ گیا، اسے معلوم نہیں تھا کہ کوئی دعوت ہے، آپ نے منع بھی نہ کیا، آپ نے بلایا بھی نہیں، دروازے پر پہنچے، آپ نے فرمایا میاں تو نے 5 کا کہا تھا، یہ ہمارے ساتھ بیٹھا تھا تو یہ چلا آیا، ہم نے اسے نہیں بلایا، تو اب تمہاری مرضی اور تمہارا فیصلہ، میزبان تم، آنے کی اجازت دینی ہے تو آ جائے، اور روکنا ہے تو چلا جائے واپس، روکنا ہے تو چلا جائے واپس۔ وہ اس نے کہا کہ نہیں آپ تشریف لے آئیے، وہ بھی آ گیا اور اللہ نے کھانے میں برکت ڈالی۔ مجھے یاد ہے ایک نئی مسجد بنی تھی اور وہاں درس کے لیے میں گیا، لوگ نئے باشرہ نمازی بنے تھے، داڑیاں شاڑیاں رکھ لی، ماشاءاللہ مسجدوں پر خرچ کرنے لگے، دعوتی پروگراموں میں آنے لگے، تھے بھی صاحب مال ماشاءاللہ، کافی اسٹرانگ تھے، یہی ملتان کے ہی احباب ہیں۔ تو میں درس دینے کے لیے گیا، درس کے بعد مجھے ان کے پاس کھانے کے لیے لے گئے، وہ ماشاءاللہ 30-40 بندے اکٹھے ہو گئے، وہاں بڑے سارا ان کا حال چال بنا ہوا تھا۔ تو جو صاحب مجھے لے گئے تھے، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو میزبان کو شرمندہ کرنے والی بات ہے، اور تم کہتے ہو نئے اس فیلڈ میں آئے ہیں، یہ تو توبہ کر لے کہ دوبارہ نہیں آئیں گے اس راستے میں، اتنے بندے کیوں لائے ہو؟ تو کوئی فرق نہیں پڑتا، طاقتور ہیں، صاحب مال ہے، جو مال کی سزا دینے آئے ہیں انہیں کہا نہیں وہ محسوس نہیں کرتا۔ خیر میں کیا کر سکتا تھا، میں اس میں کیا کر سکتا تھا، شرمندہ ہو اور ڈر کے میں نے کھانا کھایا کہ کہیں ان کا کم نہ پڑ جائے، یہ بیچارے پرانی بات ہے 2-4-5 ہزار انہوں نے خرچ کیا ہوگا اور ان کے لیے شرمندگی نہ بن جائے۔ خیر انہیں بھی اندازہ ہوگا، انہوں نے بھرپور انتظام کیا ہوا تھا، سب لوگوں نے کھانا کھا لیا۔ آتے ہوئے میں نے، جس نے مجھے دعوت دی تھی، میں نے اسے کہا کہ آپ کی مسجد میں لگتا ہے پروگرام ہر مہینے نہیں ہو سکتا، کہ 1-2 سال بعد کبھی پروگرام ہو تو ہو، ورنہ اس طرح چلے گا نہیں کام، مجھے یہی لگتا ہے۔
کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا جب آپ ایک پروگرام کو اتنی تکلفات کا اور مشکلات کا شکار کریں گے اور اگلے ہفتے پھر پروگرام رکھیں گے، آپ ان سے کہیں گے بھائی جان انتظام کر دیں، مہمان آ رہے ہیں، درس لکھوایا ہے، وہ کہیں گے کہ آج میں مصروف ہوں، میرے اپنے مہمان آ رہے ہیں، آپ خود انتظام کریں، ہے نا؟ اس تو وہی ہوا۔ یہ کوئی 10 سال پہلے کی بات ہوگی، اور 10 سال میں میرا شاید 2 درس ہوئے ہوں گے، اس کے بعد شاید 2 درس میرے ہوئے ہوں گے، باقی کسی کے ہوئے یا نہیں ہوئے میرے علم میں نہیں ہے۔ تو یہ اخلاقیات کے بھی خلاف ہے کہ اہل میت کے پاس جا کر بندہ کھانے کی انتظار کرے اور اس دن اپنے گھر سبزی نہ پہنچائے کہ چلو ہمسایوں کے گھر میت ہو گئی ہے، 2-3 دن تو آپ موج و سکور میں وہی کھائیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تسلی کے لیے جاتا ہے بندہ وہاں، تسلی کے لیے جاتا ہے، اور اگر کوئی بھی انتظام نہ کرے تو خود بھی پکایا جا سکتا ہے، خود بھی پکایا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب تعزیت کے لیے جاتے ہیں تو اس وقت بخشش کی دعا کا موقع نہیں ہے، میت کو ایصال ثواب کا موقع نہیں ہے، اس وقت آپ زندوں کو ڈھارس دینے کے لیے جاتے ہیں، اسی لیے تو اسے تعزیت کہا جاتا ہے، اسی لیے تو اسے تعزیت کہا جاتا ہے۔ جب جنازے میں جاتے ہیں تو میت کی سفارش کے لیے جاتے ہیں، جب قبرستان جاتے ہیں تو میت کی سفارش کے لیے جاتے ہیں، اور جب تدفین کے بعد میت والوں کے گھر جاتے ہیں تو انہیں حوصلہ دینے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ کسی ایصال ثواب کا موقع نہیں ہے پیارے بھائی، یہ کسی ایصال ثواب کا موقع نہیں ہے، یہ تعزیت ہے، تو تعزیت تسلی دینا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس حوالے سے چند مخصوص دعاؤں کا یا مخصوص قرآن پاک کی سورت کا تلاوت کرنا اور اس کا ایصال ثواب میت کے لیے کرنا جو رائج ہے، اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی ذکر نہیں ملتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 14 صحابہ بدر میں شہید ہوئے، 70 احد میں شہید ہوئے، آپ کی 3 بیٹیوں کی وفات ہوئی، آپ کی زوجہ کی وفات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹوں کی وفات ہوئی، ایک ہی گھر سے 6 میتیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اٹھی ہے۔ افسوس کے لیے جا کر کہنا جی یہ چیز پڑھیں اتنی دفعہ، اور یہ چیز اتنی دفعہ پڑھیں، اور یہ چیز اتنی دفعہ پڑھیں، اور سب پھر بخشیں، اور سب پھر بخشیں، نہیں، یہ مسنون انداز نہیں ہے، میت سے دشمنی نہیں ہے۔ میت کی بخشش کے لیے دعاؤں کے موقع، طریقے، جاری صدقات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ سکھایا۔ یہ موقع تعزیت کا ہے، زندوں کو تسلی دے۔ رہا یہ کہ اس میں قل هو اللہ پڑھا، فاتحہ پڑھی وغیرہ، تو نہ قل هو اللہ میں میت کے لیے کچھ مانگا ہے آپ نے، نہ فاتحہ میں کچھ مانگا ہے میت کے لیے۔ آپ گئے تھے تسلی دینے کے لیے، آپ نے تسلی نہیں دی، اور آپ ایصال ثواب کر کے بخشش کرانا چاہتے تھے میت کی، تو میت کی بخشش کی بھی آپ نے نہ فاتحہ میں دعا کی، نہ آخری 3 قل پڑھ کے اس میں میت کے لیے بھی دعا کی، تو نہ ان کے لیے آپ نے کچھ کیا، نہ ان کے لیے کچھ کیا۔ اور پھر واقع جب کوئی عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تصدیق شدہ نہ ہو وہ نفع بخش نہیں ہوتا۔ جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تصدیق شدہ ہوتا ہے وہ عین نفع بخش ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتا تھا بندہ، بیٹا فوت ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعزیت کے لیے تشریف لائے، آپ دروازے پر پہنچے، بندہ ملا، آپ صورت حال ہے، آپ نے فرمایا کہ تمہیں یہ اچھا نہیں لگتا کہ تم جب جنت میں جاؤ تو دروازے پر تمہارا بیٹا آ کر تمہارا ہاتھ پکڑے اور تمہیں ساتھ لے جائے؟ کہا اچھا لگتا ہے، کہا پھر تسلی رکھو، عارضی سی جدائی ہے، عارضی جدائی ہے، تم ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو لوگے، جنتوں میں تمہارے بچے تمہارے ہاتھ پکڑ کے جائیں گے،
عارضی جدائی ہے، اس سے برداشت ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تسلی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان للہ ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده الى اجل مسمى، یا باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، اس میں بھی تسلی کے الفاظ ہیں۔ تو تعزیت کا ایصال ثواب سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ کوئی ناراضگی اور تلخی کی بات نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ جی ہے تو دعا کر لے تو کیا ہے۔ نہیں، ہم امتی ہیں، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، ہمیں ہر عمل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا پابند ہونا چاہیے، پوچھ کے چلنا چاہیے۔ کیا ہم اپنی مرضی سے اپنے طریقے بنانے کے مجاز ہیں؟ ہرگز نہیں۔ شریعت کا اترنا، اس کا محفوظ ہونا، وحی کا لکھا جانا، راویوں کا سفر کرنا، محنتیں کرنا، کتابوں کا لکھنا، مدرسوں کا بننا، علم حاصل کرنا، علم سکھانا، جمعے کے خطبات، درس دروس، کتابیں، لائبریریاں، یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ اپنی ثواب دید نہیں، سیکھ کر چلنا ہے۔ اپنی ثواب دید نہیں، سیکھ کر چلنا ہے۔ اور یہ سارا کچھ سیکھنے کے باوجود اپنی مرضی سے کچھ کرنا تھا تو لائبریریاں بے وقت ہو گئی، کتابوں کی ضرورت نہ رہی، مدرسوں کی ضرورت نہ رہی، علماء کی اہمیت نہ رہی، علم کی ضرورت نہ رہی، کیا فائدہ پھر علم حاصل کرنے کا؟ تو اس موقع پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، پیارے بھائیوں، اسے اپنائیں، اس سے بہتر کوئی شے نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے بغیر پر ہم جائیں گے تو ہم ایسی صورت پیدا کر بیٹھیں گے کہ جس کو اپنانا ہمارے لیے مشکل اور بعض دفعہ ناممکن ہو جائے گا۔ اب اس موقع پر 7 جمعراتوں کو ایک ایک دیگ بھی اگر پکائے اور مزدور کے والد کی وفات ہو جائے، افورڈ کر سکتے ہیں تو 7 سال تک اس کا قرضہ اتارتا رہے گا۔ 7 جمعراتیں، 7 ایک ایک دیگ پکائے، 70,000 تو گیا نا۔ کب 70,000 اس کا بچے گا جو 600-700 روپے دیہاڑی لے رہا ہے؟ اللہ نے تو ایسا بوجھ نہیں ڈالا ہے، تو یہ بوجھ ہم اپنے تکلفات کی وجہ سے خود کیوں ڈالیں اپنے آپ پر یا اپنی قوم پر؟ بس اسی پر ہمیں مکتفی ہونا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ